बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। वजीर चुनी शहरियार चुना। ये एक कॉलम 20 मार्च 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। वजीर चुनी शहरियार चुना, और अब चूंकि शहरियारों का दौर खत्म हो चुका है, लिहाजा हम इस पुरानी मसल को यूं भी कह सकते हैं कि वजीर चुनी गवर्नर चुना। और इस चुनी चुना की तफसील यह है कि शहरियारों के दौर में अजीब अजीब बातें हुआ करती थीं। एक शहरियार की मुमलिकत में डाकुओं ने काफिले को लूट लिया। काफिले वालों ने दारुल हुकूमत आकर शहरियार से शिकायत की तो उसने कहा कि वो इलाका बहुत दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाका है, लिहाजा इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और इनका इंसदाद नहीं किया सकता। काफिले वालों ने कहा कि अगर शहरियार इस इलाके का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने इसे अपनी मुमलिकत में क्यों शामिल किया है। यहिया खान और भुट्टो की तरह इस इलाके को अलग क्यों नहीं कर दिया। एक बुढ़िया ने एक शहरियार के दरबार में आकर शिकायत की कि रात चोरों ने उसके घर में बहुत सी कीमती अशिया चुरा ली हैं। शहरियार ने पूछा, तुम क्या कर रही थी? बुढ़िया ने कहा, मैं सो रही थी। शहरियार ने पूछा कि अपनी चीजों की हिफाजत करने के बजाय तुम सो क्यों नहीं थी? बुढ़िया ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं समझी कि मेरा शहरियार जाग रहा है, इसलिए मैं सो गई थी। इन दोनों वाकयात के आखिर में बताया गया कि मुतल्लिका शहरियारों ने दूर दराज के इलाके में फौजकशी करके डाकुओं का कलाकामा कर दिया और चंद घंटों के अंदर अंदर घर में नकब लगाने वाले चोरों को गिरफ्तार करवा के उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई। लेकिन अब शहरियारों का दौर नहीं है। लिहाजा एक ही दिन यानी 10 मार्च के अखबारात की बात सुर्खियां देखिए। वजीर आला सिंध लियाकत अली जतोई सखर में बम धमाके की जगह का मुआयना कर रहे थे तो एक मुकामी सहाफ़ी ने इस वाक़े से मुताल्लिक सवाल किया, जिस पर वज़ीर आला बरहम हो गए और नाराजगी के अंदाज में जवाब देते हुए उन्होंने कहा, क्या मैंने बम रखा था जो मैं बताऊं? फिर क्या हुआ? जाहिर है बेचारा सहाफ़ी गरीब बुढ़िया की सुन्नत पर अमल करते हुए उस वज़ीर आला से यह कहने की जसारत न कर सका कि हुजूर, तो क्या मैं बम का धमाका करने वालों से पूछूं? बहरहाल इस मौके पर वज़ीर आला ने यह भी फरमाया कि इस बम धमाके में मुलव्विस अफराद का सुराग मिल गया है। अब वो साफी फर्त मुसरत से ये नारा लगा रहा होगा, लेना पकड़ना जाने न पाए। विफाकी वजीर रेलवे सरदार याकूब नासिर ने कहा कि वो ट्रेनों में होने वाली तखरीबकारी को रोक नहीं सकते हैं। अवाम को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद करें। इस ज़िम्न में वजीर मौसूफ ने यह कहा कि मुसाफिर खुद अपने इर्द गिर्द के मुसाफिरों पर नजर रखें और सीट पर बैठने से कबल ही दूसरी सीटें भी चेक कर लें। वजीर मौसूफ को यह मशवरा भी देना चाहिए था कि इर्द गिर्द के मुसाफिरों पर नजर रखते वक्त उनकी जिन्स का तयन भी कर लिया करें, वरना तखरीबकारी रुके या न रुके, मरम्मतकारी जरूर दाखिल हो सकती है। इसी तरह वो दूसरी सीटें चेक करने से पहले हर किस्म की एहतियात भी कर लें। अगर किसी ने आप पर ही शुबा जाहिर कर दिया तो जब तक शुबा रफा होगा आपका तेल निकल चुका होगा। किसी जंगल में एक लोमड़ी भागी जा रही थी, किसी ने रोककर पूछा भागने का सबब, तो उसने कहा कि ऊंट पकड़े जा रहे हैं। पूछने वाले ने कहा कि लेकिन तुम तो लोमड़ी हो, तुम क्यों भाग रही हो? लोमड़ी ने कहा, अगर किसी ने गलतफहमी में मुझे ऊंट का बच्चा समझ लिया तो क्या होगा? पूछने वाले ने कहा कि अव्वल तो ये बात नाकाबिल क़यास है और बिलफर्ज ऐसा हो भी तो तहकीक से साबित हो जाएगा कि तू एक लोमड़ी है, बच्चा शुतर नहीं है। लोमड़ी ने कहा, जब तक तहकीक और तफ्तीश होगी उस वक्त तक मेरा तेल निकल चुका होगा। वफाकी वजीर रेलवे का बयान पढ़ते वक्त मैंने सोचा कि कल के शहरियार और आज के सरदार याकूब नासिर में ये फर्क है कि शहरियार दूर दराज के इलाके में डाके डालने वालों को रोक सकता था, लेकिन सरदार ट्रेनों में होने वाली तखरीबकारी को नहीं रोक सकता है। लेकिन इसमें ताज्जुब क्या है? आज का सरकार तो रुकी हुई रेल भी नहीं चला सकता,
چلتی ہوئی گاڑی میں تخریب کاری کو کیسے روک سکتا ہے؟ بہرحال اپنے جملے سے آپ نے عوام میں جو مایوسی پھیلائی ہے، کیا آپ کو اس کا بھی احساس ہے؟ وفاقی وزیر ریلوے سردار یعقوب ناصر صاحب، گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ قانون کے تحت دودھ کی قیمت کم نہیں کرائی جا سکتی ہے، لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے مکمل اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند روز تک دودھ خریدنا بند کر دیں تاکہ دودھ فروشوں کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ دودھ بچوں اور بڑوں کے لیے ناگزیر ہے، مگر ہمیں یہ چاہیے کہ چائے میں دودھ کا استعمال کم کر کے بڑھائی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے عوامی دباؤ ڈالیں۔ گورنر صاحب نے ایک خوشخبری یہ بھی سنائی کہ وہ خود فوری طور پر چائے میں دودھ ڈالنا ختم کر رہے ہیں۔ ان کے ارشادات پر اپنی معروضات پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کہ ایک شہریار کا ایک قصہ سنا دوں، کیونکہ اس سے بھی گورنر صاحب کے حکم کی تائید ہوتی ہے۔ خانِ سمرقند سلطان تمغاف خان سے قصائیوں نے کہا کہ گوشت کے موجودہ نرخ میں ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، محنت طلب کام ہے اور محنت کے مقابلے میں آمدنی بہت کم ہے، لہذا اگر بادشاہ سلامت گوشت مہنگا کرنے کی اجازت دے دیں تو قصائی نظر کے طور پر 1000 دینار خزانے میں پہنچا سکتے ہیں۔ بادشاہ کی منظوری کے بعد جب خزانے میں 1000 دینار پہنچ گیا اور گوشت کا نرخ بڑھ گیا، بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی کہ جو شخص قصائیوں سے گوشت خریدے گا اسے سزا دی جائے گی۔ چنانچہ لوگوں نے قصائیوں سے گوشت خریدنا چھوڑ دیا۔ 4 آدمی مل کر بکرا خریدتے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے لگتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قصائیوں کی آمدنی کا دروازہ بالکل بند ہو گیا اور وہ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ رہے۔ آخر کار تھک ہار کر انہوں نے ایک رقم خزانے میں جمع کی اور پچھلے نرخ پر گوشت فروخت کرنے کی حامی بھری۔ تب بادشاہ نے اپنا حکم واپس لیا اور قصائیوں کی جان اس مصیبت سے چھوٹی۔ کسی کے دریافت کرنے پر تمغاف خان نے کہا کہ یہ اچھی بات نہ تھی کہ میں اپنی ساری رعایا کو 1000 دینار میں قصائیوں کے ہاتھ بیچ دیتا۔ تو اگر گورنر صاحب واقعی دودھ بیچنے والوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتے اور وہ واقعی عوام کو دودھ فروشوں کے ہاتھوں بکنے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اور وزیر اعلیٰ اپنے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور ایک آرڈیننس نافذ کر کے عوام پر پابندی لگا دیں کہ وہ دودھ نہیں خریدیں گے۔ اور جہاں تک چائے میں دودھ نہ ڈالنے کا تعلق ہے تو یہ نہ ممکن ہے نہ مفید۔ ایوب خان کے ابتدائی دور میں ڈرنک لیس ٹی یعنی چائے کم پیو کی تحریک چل چکی ہے اور ناکام رہی ہے۔ اب اگر گورنر صاحب واقعی سنجیدہ ہیں تو وزیر اعظم کہ وہ کل پاکستان بنیاد پر ڈرنک نو ٹی چائے بالکل نہ پیو کی تحریک شروع کریں، بلکہ چائے کی درآمد اور استعمال پر قانونی پابندی لگا دیں۔ اس سے کروڑوں ڈالر کی بچت بھی ہوگی اور ممکن ہے حکیم سعید صاحب کہیں کہ صحت بھی بہتر ہوگی۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ چائے نوشی یا تمباکو نوشی کسی بھی نوشی کو چھوڑا تو جا سکتا ہے، کم نہیں کیا سکتا۔ یہ بات میں سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شادی بیاہ کے کھانوں پر پابندی کے بارے میں تو لوگ ظاہری طور پر کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کی بھاری اکثریت نے اس فیصلے پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ چائے پر پابندی سے پیدا ہونے والی تکلیف بھی زیادہ سے زیادہ 1-2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور دودھ کی پرانی قیمت بھی بحال ہو جائے گی۔ جہاں تک مہمانوں کی تواضع کا تعلق ہے تو چائے متعارف ہونے سے پہلے بھی لوگ ایک دوسرے کی تواضع کیا کرتے تھے اور کچھ زیادہ ہی کرتے تھے۔ بہرحال چائے پر پابندی لگا کر آپ اپنی رعایا کو دودھ فروشوں کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچا سکتے ہیں، تو بسم اللہ کیجیے۔ گورنر صاحب کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر دودھ کی بڑھی ہوئی قیمت پر فروخت ہوتا رہا تو بھی گورنر صاحب کے علاوہ رضاکارانہ طور پر اپنی چائے میں کوئی بھی دودھ نہ ڈالنا بند نہیں کرے گا۔ ہاں ممکن ہے بہت سے والدین اپنی معاشی حالات سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کو دیا جانے والا دودھ یا تو کم کر دیں
اور اگر ایسا ہوا تو متاثرہ بچے لندن کے بچوں کی طرح لیڈی تھیچر والے نعروں کو الفاظ بدل کر یہ نعرہ ضرور لگائیں گے، جنرل حیدر ملک اسنیچر، یعنی جنرل حیدر دودھ چھین لینے والا۔ کورنجی کے علاقے میں قبضہ مافیا نے کے ڈی اے کی بڑی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں معائنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کورنجی تشریف لے گئے۔ کے ڈی اے کی زمین کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا اسے چھوڑیے، لوگوں کے جائز طور پر الاٹ شدہ پلاٹوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ تعمیرات نہیں کر رہے ہیں اندیشہ ہے ان کے پلاٹوں پر قبضہ گروپ قبضہ کر لے گا۔ ڈی جی نے کہا کہ ایسی صورت میں کے ڈی اے کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اگر ایک وفاقی وزیر، ایک گورنر، ایک وزیر اعلیٰ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تو بیچارہ ڈی جی کے شمار میں ہے۔ اس نے اچھا کیا جو اپنے عوام سے کہہ دیا کہ ہمارے کہے کچھ نہیں ہوگا، لہذا تو خود اپنی پگڑی سنبھال جٹا۔ اور ڈی جی صاحب، آپ ان پلاٹوں پہ قبضے لینے کے لیے تیار ہیں جن پر مکانات تعمیر ہو چکے ہیں؟ کالم آپ نے سنا وزیر چنی و شہریار چنا جو 20 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔